إنسان أنا أتسامى برحمتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، مرسی ٹی وی پر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. میں لے کر حاضر ہوں ایک نیا پروگرام خوشخبریاں اور وعیدیں. حامدا و مصلیا اما بعد، قال اللہ تعالی لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. معزز بھائیوں، ایمان یہ اعمال کی روح ہے. ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: اقرار باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالارکان. تین چیزوں کے مجموعے کا نام. یہ ایمان بڑی اہم صفت ہے. اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے قرآن مجید کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بے شمار مقامات پر اہل ایمان کے لیے بہت ساری خوشخبریاں دی ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر کہا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر سورۃ العصر کے اندر کہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. چار صفات اللہ نے بیان کی اس سورے میں. ان میں سے سب سے پہلی صفت اللہ نے کہا کہ یہ صفت کامیاب لوگوں کی صفت ہے. یہ چار صفات جس شخص کے اندر نہیں ہیں وہ کامیاب نہیں ہے. ان الانسان لفی خسر، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، گھاٹے میں وہ انسان جس کے اندر یہ صفت نہ ہو. تو یہ چار صفات جن میں سے ایک اہم صفت ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے سلسلے میں کہا کہ ان کی وفات کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آ کر ان کے لیے خوشخبری دیں گے. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے بشارتیں ہیں، ان کے لیے اچھی اچھی خبریں ہیں. کیا مطلب اس کا؟ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں مقام تیار کر رکھا ہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر بے شمار نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. اہل ایمان کے لیے ایمان اگر ہمارے دل میں ہے تو ہمارے عمل سے اس کا اظہار ہوتا ہے. ایمان اگر ہمارے دل میں ہے تو ہماری زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوشخبریاں دی ہیں. اس لیے ہمارا ایمان ہمارے عمل کی قبولیت کی ضمانت ہے. بہت سارے اعمال ہم کرتے چلے جائیں، بہت ساری خوبیاں اور نیکیاں ہم کرتے چلے جائیں، لیکن ہمارا دل ایمان سے عاری ہو، ہمارے دل میں ایمان نہ ہو تو پھر ایسا عمل، ایسی نیکیاں، ایسے اعمال، ایسی خوبیاں اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس انہیں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. ہمارے دل میں اگر ایمان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہم مومن ہیں، اور اگر ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے تو مومن کے مقابلے میں جو صفت آتی ہے کہ مومن کے مقابلے میں یا تو منافق یا تو مومن کے مقابلے میں مشرک اور کافر، وہ اس کیٹیگری میں اللہ نہ کرے ہم چلے جاتے ہیں. اس لیے جب ایمان انسان کے دل میں ہوتا ہے اور انسان ایمان کی بنیاد پر جب اعمال کرتا ہے تو وہ نیک عمل کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام اور مرتبہ بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے، چوری کرنے والا چوری کرتا ہے، زنا کرنے والا زنا کرتا ہے، برائیاں کرنے والا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے برائی انجام دیتا ہے، تو اس گناہ کے انجام دینے کے وقت میں اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ جس دل میں ایمان ہوتا ہے وہ دل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اتفاق نہیں رکھتا، الا یہ کہ اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کر باہر آ جائے اور اس وقت وہ اپنے گناہ کو انجام دے. لیکن پھر جب وہ گناہ سے فارغ ہوتا ہے تو اس کا ایمان جب اس کے دل میں واپس جاتا ہے تو اس کے دل میں شرمندگی اور ندامت کا اظہار ہوتا ہے. اس لیے ہمیں ایمان کو جانچنے
پرکھنے مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایمان ہی ہمیں ایک حقیقی حلاوت اور مٹھاس عطا کرتی ہے، اس لیے ہمیں ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس طرح ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔